بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پاسمی یوٹیوب چینل، میں کوثر قائم خانی. آج دو بنیادی موضوعات پہ ہم بات کریں گے. ایک پاکستان کی معیشت اور وز پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی موومنٹ، اور دوسرا موضوع جو بہت اہم ہے کہ پاکستان کو ان 37 ممالک کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے جہاں پر آزادی صحافت پر پابندیاں دیگر ممالک کی نسبت زیادہ ہیں. اور مجھے ہنسی آنے سے کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ اتنی مضحکہ خیز پابندی لگائی گئی ہے امریکہ کی طرف سے. پاکستان کو اس لسٹ میں انہوں نے ڈالا ہے کہ میں ہنس سکتا ہوں اور کیا کہوں میں. تو یہ دو موضوعات پہ ہم بات کریں گے. پہلے ہم معاشی اشاریے اور اسٹاک مارکیٹ کی موومنٹ کے حوالے سے بات کریں، جو کہ بہت اہم اس لیے ہے کہ اس میں لاکھوں لوگوں کے اربوں روپے لگے ہوئے ہیں. یہ وہ کاروبار ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پہ 15 سے 20-22 ارب روپے کا روزانہ کا ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر لاکھوں عام انویسٹر انوالوڈ ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات انویسٹرز کو کہتا رہا ہوں کہ آپ افواہوں سے ہمیشہ دور رہیں، بلکہ بچیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ افواہیں کہاں سے پھیلائی جاتی ہیں اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں. اور بدقسمتی ہمارے سسٹم کی یہ ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں انویسٹرز ہیں وہ اپنے کو جس کو مسیحا سمجھتے ہیں، بدقسمتی سے وہی ان کی جڑیں کاٹتے ہیں. کل پاسمی نے جو اپنا مارکیٹ دھیان دیا تھا، ہم مارکیٹ میں بلش تھے. بڑی مارکیٹ کھلی پازیٹیو، کل نوٹ پہ کھلی، اور پھر ہم نے دیکھا مارکیٹ بہت نیگیٹو زون میں گئی اور الٹیمیٹلی مائنس میں بند ہوئی. تو میں نے آج جب مارکیٹ دھیان اپنے پاسمی واٹس ایپ گروپ اور فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ڈالا، میں نے باقاعدہ یہ سوال اٹھایا اور میں نے حوالہ دیا ایکسپریس ٹریبیون کا، اور یہ باقی اخبارات میں بھی یہ ریزن جنریٹ کیے جاتے ہیں. بروکریج ہاؤسز کے جو ریسرچ ہاؤسز ہیں، ریسرچ اینالسٹ ہیں، وہ وجوہات دیتے ہیں کہ ایک دن پرانی جو کارکردگی ہے وہ کس وجہ سے پلس یا مائنس رہی. ایک جو واضح چیز میں نے اس میں ایکسپریس ٹریبیون کا حوالہ اس لیے دیا کہ میں نے وہ کیٹیگوریکلی پڑھا. اس میں جو پاکستان کے 5 ٹاپ کے بروکریج ہاؤسز ہیں، ان کے چیف اینالسٹ کی طرف سے یا اینالسٹ ٹیم کی طرف سے جو کل کی مائنس کارکردگی کا وجہ جو بتایا گیا، وہ یہ بتائی گئی کہ جی کوئی ایسا ٹریگر نہیں تھا کہ مارکیٹ پازیٹیو میں رہتی. میں نے آج کی مارکیٹ کھلنے سے پہلے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا ٹریگر چاہیے. پاکستان کی ریمیٹنسز تاریخ کی بلند ترین سطح پر، پاکستان کی ایکسپورٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر، آپ کا نیا ٹارگیٹ جی ڈی پی گروتھ کا وہ ایک بڑا رسپیکٹیبل اس حالات میں بھی سیٹ کیا گیا ہے. اور جب پوری دنیا نیگیٹو جی ڈی پی گروتھ پہ جا رہی ہے، پاکستان نے 4% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی ہے. اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس امریکہ کا خوف یہ اینالسٹ یا ایکسپرٹ یا میڈیا دکھا رہے ہیں کہ جی امریکہ ناراض ہے، امریکہ میں پاکستان کی ایکسپورٹ پاکستان کی تاریخی سطح پر $5 ارب سے کراس کیا ہے. دوسری طرف ہمیں یہ ڈرایا جا رہا ہے. میں نے ایک چیز بہت پہلے کہی تھی کہ نیو ورلڈ آرڈر میں دنیا میں کس نے لیڈ کرنا ہے، اس کا راستہ، اس کا دروازہ پاکستان سے ہو کے جاتا ہے. ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مشکلات آئیں گی. میں یہ بھی، آپ جو مجھے فالو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ میری پرانی ویڈیوز میں بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. میں نے کہا تھا بالکل چیلنجز آئیں گے، سختیاں بھی آئیں گی، لیکن پاکستان نے ہر اس دور میں ترقی کی ہے جب ہم پہ سختیاں لاگو کی گئی ہیں. یہ کوئی میرا خیال ہے پاکستان کی لوگوں کی جینز میں بھرا ہوا ہے کہ مشکل حالات میں ہم یکجا ہو جاتے ہیں، اور یہ وہی سچویشن ہے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے تعریف کی ہے. اس طرح سختیوں کے باوجود بھی امریکہ ہمارے بغیر اس خطے سے بالکل وائپ آف ہو جائے گا. اور یہ عقل امریکہ کو، یا تو امریکی صدر کو اور ان کی انتظامیہ کو آئے گی، نہیں آئے گی تو انہیں کے کانگریس مین ان کے دلائیں گے، ان کے اینالسٹ دلائیں گے کہ اگر زیادہ پاکستان کو دبایا گیا تو امریکہ بالکل وائپ آف ہو جائے گا. اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ امریکی وائٹ ہاؤس ترجمان نے باقاعدہ پاکستان کی ان حالات میں تعریف کی ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے معاملے میں بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہے اور ہمارے انٹرسٹ سیم ہیں. اب کمنگ آن ٹو جو میں
بات کر رہا تھا اسٹاک مارکیٹ کی کل کی نیگیٹیوٹی پہ، میں نے یہ سوال اٹھایا تھا، یہ سارے ٹریگر پازیٹیو ہیں، کل بیرش ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور آج بھی میں نے مارکیٹ دھیان اسی کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیا تھا کہ اگر مارکیٹ نیچے جاتی ہے تو اٹس این اپرچونٹی، بالکل آپ کو خریدنا چاہیے، ہمیں فیوچر اپنا آگے نظر آ رہا ہے، پاکستان کا بہت اچھا پراسپیکٹ نظر آ رہا ہے، گوادر کا ایک اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے اس کو انڈرمائن، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک بڑے سینئر صحافی نے اتنے بڑے ایونٹ کو یرغمال بنایا، یہ بڑے شرم کی بات ہے، اور میں نے اس چیز کا مجھے بڑا دکھ ہے۔ ارشد شریف صاحب نے پاکستان کے انٹرسٹ کو بالائے طاق رکھ کر انہیں غیرت جاگی 1 سال کے بعد، اور وہ بھی اس جگہ پر جہاں پر پوری دنیا دیکھ رہی تھی، جو دنیا کا نیا لیڈر کنٹری ہے چائنا، وہ ایک فنکشن ان کے ساتھ جوائنٹ فنکشن آرگنائز کیا جا رہا ہے، ان کے سیٹ اپ میں بیٹھ کر پورے پاکستان کی بےزتی کرائی ہے ارشد شریف صاحب نے۔ مجھے بڑا افسوس ہے، یہ بیٹھ کر روزانہ پروگرام کرتے ہیں اور دنیا کو لیکچر دیتے ہیں، سیاستدانوں کو لیکچر دیتے ہیں، ان کے ایک اپنے کردار کی یہ حالت ہے کہ وہ ملک کے مفاد کو انہوں نے درگزر کر کے، اور مجھے نہیں پتہ یہ 1 سال پرانی جو غیرت کی کہانی ہے وہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم 5th جنریشن وار میں جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر بالکل حکومت کو اور جو ادارے ہیں انہیں ضرور اس کی تفتیش کرنی چاہیے۔ اب جب کل مارکیٹ میں کوئی ایسا پازیٹیو ٹریگر نہیں تھا، تو آج ایسا کیا ہو گیا کہ مارکیٹ نے پچھلے 3 ماہ میں آپ دیکھیے ایک دن میں ریکارڈ اضافہ ہوا، 805 پوائنٹ مارکیٹ پلس رہی، صبح سے مارکیٹ پورا دن گرین زون میں رہی، اور 48,053 کے اوپر پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس بند ہوا ہے، جو ایک بہت پازیٹیو میرا خیال ہے اشارہ ہے انویسٹرز کے لیے بھی، اور اچھی بات یہ ہے کہ آج انسٹیٹیوشنل بائنگ آئی ہے، بڑے پیمانے پہ انسٹیٹیوشنل بائنگ آئی ہے، والیوم بھی 475 ملین، پچھلے ماضی کی نسبت بہت کم ہے، لیکن کل کی نسبت والیوم میں کل 411 ملین کا کام ہوا تھا، آج 475 ملین کا کام ہوا ہے۔ یہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی سچویشن تھی جو آپ کو راہیں دکھا رہی ہے کہ پاکستانی معیشت کہاں جا رہی ہے، کس رخ پہ جا رہی ہے، پاکستان فیوچر کس ڈھنگ میں نیا ڈھلنے جا رہا ہے۔ ایک 42% باہر کے لوگ پاکستان میں کام کرنے میں آئے ہیں، کام کرنے میں اضافہ ہوا ہے 42%، تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، ورنہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ یہاں سے نوکریوں کے لیے باہر کی دنیا میں جاتے تھے۔ اس سال پچھلے سال کی نسبت 42% ورک ویزا زیادہ ایشو کیے گئے ہیں، آپ کے اکانومی بہت اچھے پیس پہ جا رہی ہے، خدشات ہیں، خطرات ہیں، اور وہ ہم پہ سختیاں کریں گے، ایزی نہیں ہے، لیکن اگر ہم بحیثیت قوم یونائٹڈ رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیلنجز کو بھی ہم بالکل جس طرح سے ماضی کے اتنے گھمبیر چیلنجز کو ہم نے سامنا کیا ہے، جہاں پوری دنیا ناکام ہوئی، وہاں پاکستان ٹیررزم کے خلاف اکیلی واحد قوت ہے جو بالکل ڈٹ کے رہی اور کامیابی حاصل کی، جو دنیا میں ایک مثال ہے۔ کووڈ ایک دنیا کا میرا خیال ہے تاریخ کے اندر اتنا بڑا حادثہ یا حادثاتی بیماری نہیں دیکھی گئی جو کووڈ نے آ کر پوری دنیا میں تہلکہ مچایا، تباہی مچائی۔ پاکستان الحمدللہ جو انڈیکس جاری ہوا ہے ٹاپ 3 کنٹریز میں 3رے نمبر پر ہے، جو پوری دنیا میں 3rd پوزیشن پر ہے، جس نے کووڈ کے خلاف بہترین انداز میں جنگ لڑی ہے، کم سے کم نقصان ہوا ہے، بلکہ اس آفت کے اندر اپرچونٹی حاصل کی ہے، جہاں ہمارے ریکمنڈ کیا جا رہا تھا کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ مائنس میں جائے گی یا 1% رہے گی یا 1.5% رہے گی، ہم نے 4% کا ٹارگٹ اچیو کیا ہے۔ بڑی یہ لازوال کامیابیاں ہیں، اور یہ سب پوری قوم کا اتحاد کا عمل ہے کہ پوری قوم ایک بازو بن کر حکومت، ہمارے ادارے اور عوام، انہوں نے اس کو سامنا کیا اور کامیابی حاصل کی۔ اب آتا ہوں میں دوسرے ایک اہم ایشو کے اوپر کہ جو میں نے جیسے کہا کہ فیٹف کا ایک بے وجہ ہمیں گرے لسٹ میں انہوں نے مینٹین کیا، وہ ٹیکنیکل نہیں پولیٹیکل ایکٹ ہے، جس کے اوپر
فیٹف اور ان کے ممبران اور ان کے کردہ درتاؤں کو میرا خیال ہے کہ اگر اپنی ساکھ قائم رکھنی ہے تو انہیں اپنے ان فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، ورنہ دنیا میں وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیں گے اور کھو رہے ہیں۔ پاکستان کو ان حالات میں اتنی سخت شرائط کے مکمل تکمیل پہ پہنچانے کے باوجود اس کو گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، جبکہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے، انڈیا میں جو ہو رہا ہے وہ ہمیں مانیٹر کر رہا ہے، جس کے اپنے ملک کے اندر لا تعداد وہ وجوہات ہیں، اس کے اندر لیکیجز ہیں، یورینیم کی کیسز پکڑے گئے ہیں، جو اتنا اہم ایشو ہے، منی لانڈرنگ کے وہاں کیسز ہیں، ہیومن رائٹس کے وہاں کیسز ہیں، وہ ہمیں واچ کر رہا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ تو یہ کریڈیبلٹی اس طرح سے نہیں بنتی۔ یورپی ممالک کو اور ویسٹرن کنٹریز کو بشمول امریکہ، فرانس اینڈ انگلینڈ اور جرمنی بالخصوص انہیں سوچنا چاہیے، اگر ان کو اپنی کریڈیبلٹی قائم رکھنی ہے تو انہیں انصاف دینا ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر اگلی جو دنیا کے اندر نئی فورسز ایمرج ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں، اب تو باقاعدہ اعلان ہونا باقی ہے، آن گراؤنڈ ہو چکی ہیں، تو وہ پھر آپ کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی۔ ابھی اسی سلسلے کی کڑی میں ایک نئی پابندی لگائی ہے پاکستان کو۔ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے انڈر ایج سولجرز کے حوالے سے پاکستان کو لسٹ میں ڈالا تھا۔ اب ایک نئی پابندی جس میں مجھے ہنسی بھی آئی تھی کہ پاکستان میں صحافت کی آزادی نہیں ہے۔ 37 بدترین ممالک ہیں، ان میں پاکستان کو شامل کیا گیا ہے کہ صحافت کی پوری دنیا کے اندر آئیڈیلزم تو کہیں بھی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے، میں بے تحاشا ممالک میں کا تجربہ ہے، میرا خود صحافت سے تعلق ہے۔ میں 91 سے میں ایز اے کالمسٹ لکھتا رہا ہوں۔ میں نے مسلسل تقریباً 18 سال لکھا ہے۔ میں نے جب پاکستان میں انڈیپینڈنٹ ٹی وی چینلز آئے ہیں تو میں نے تقریباً پاکستان کے ہر چینل کے اوپر میں نے پروگرامز کیے ہیں، تقریباً 800 سے زیادہ پروگرام کیے ہیں 2005 سے لے کے 2011 تک۔ تو میں اس سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوں۔ پاکستان میں مجھے پرسنلی تجربہ ہے کہ جو میں نے چاہا میں نے بولا ہے۔ ہاں، میں نے اپنی خود پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں کہ جو میرے ملک کے مفاد میں نہیں ہے مجھے نہیں کہنا چاہیے، اس کی شاید دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ میں اگر مثال دوں، اس سے زیادہ کیا آزادی چاہیے کہ حامد میر سر عام پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کر پاکستان کے دارالخلافہ میں ادارے کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے سربراہ کو ننگی الفاظ میں بد کلامی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، وہ آزاد پھر رہا ہے۔ نجم سیٹھی نے کیا کچھ نہیں کہا اوپن میڈیا کے اوپر آ کر، جب بھی وہ ان کو پاور سے ہٹایا گیا انہوں نے ہر سطح پر جا کر، بہت پرانے صحافی ہیں، کیا کچھ نہیں کہا۔ کیا آج تک کسی نے ان کو پوچھا؟ ابھی آپ نے ارشد شریف کا واقعہ دیکھ لیا، آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ ادھم نہیں مچا، فزیکل اٹیک کیا ہے دوسرے صحافی پر۔ اس میں حکومت کا، ادارے کا یا کسی اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی ایجنسی کا کوئی رول نہیں ہے، انہوں نے تو بلکہ مدد کی ہے چھڑانے میں، اور وہ آزاد ارشد شریف آزاد پھر رہا ہے اور ابھی بھی پروگرام کر رہا ہے ٹی وی چینل کے اوپر، کسی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، اور ہمیں اس لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں کئی ملکوں کی مثال دے سکتا ہوں، وہاں پر آپ ڈیئر نہیں کر سکتے اس طرح کی حرکت کریں اور پھر آپ آزاد گھومتے رہیں اور مزید کام کرتے رہیں، آپ تو اسٹریٹ اوے جیل کے اندر ہوں گے، بیہائنڈ بارز، وہ چاہے امریکہ ہو چاہے انگلینڈ ہو، اور وہ آپ ہمیں اس لسٹ میں ڈال رہے ہیں کہ یہاں پہ صحافت کی آزادی نہیں ہے۔ آئیڈیل کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے، کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، میں خود تقریباً پچھلے 27-28 سال سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی سطح پر منسلک رہا ہوں اس پیشے کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آزادی پاکستان میں صحافتی حوالے سے ہے، کچھ مشکلات ہیں، وہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا۔ اصل مسئلہ صحافتی کا کیا ہے کہ جب ان کے ایڈز بند کر دیے گئے اداروں کے، اگر حکومت جو بے تھاک 40 ارب کے سالانہ ایڈ دے رہے ہوں، اور ایک ملک میں ایک طرف کچھ آبادی ہیں پرسنٹیج لوگوں کے کہ ان کو 3 وقت کا کھانا نہیں ملتا،
اور اسی ملک کے اندر 30 40 لاکھ ماہانہ تنخواہ ہمارے میڈیا کے اوپر دے رہے تھے. دے کہاں سے رہے تھے؟ ادارے نہیں دے رہے تھے. یہ حکومتی ایڈ کی وجہ سے، اور وہ بلیک میلنگ کرتے رہے. اب ان پہ پابندی آئی ہے. آج حکومت بے تھاک اس طرح سے ایڈ نہیں دے رہی، ایڈورٹیزمنٹ نہیں دے رہی، اور اگر اس کی وجہ سے مالکان کی تنخواہیں نہ دینے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو انہوں نے لے آف کیا، تو اس میں حکومت یا ان کا کیا تعلق ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں صحافی کچھ پروگرام میں آ کر کے جی ہمیں اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. تو بھائی بے روزگار آپ حکومت کے ملازم تو نہیں تھے، آپ اپنے اداروں کے ملازم تھے. آپ اپنے مالکوں سے پوچھیں، کیونکہ پہلے مالکوں کے بڑے بڑے 2 نمبری کام کرنے کے لیے صحافیوں کے ذریعے دباؤ ڈلوا کر اربوں کے کام لی جاتے تھے اور لاکھوں کی تنخواہیں ماہانہ بنیاد پہ دی جاتی تھی، جو پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ رہا ہے. اب ان پہ کمی آئی ہے کیونکہ حکومت سے وہ امدادی فنڈز نہیں مل رہے. تو یہ پریکٹسز رانگ پریکٹسز ہیں. یہ لسٹ میں ڈالنا کوئی جواز نہیں ہے. میں نے یہ 2-3 مثالیں آپ کو دی ہیں. متی اللہ جان نے کیا کچھ نہیں کہا حکومت کو، فوج کو. حامد میر نے کیا کچھ نہیں کہا فوج کو، کھلے عام کہا. کیا ہوا؟ وہ پھر رہے ہیں، آزاد پھر رہے ہیں. کون سی پابندی ہے؟ یہ بین الاقوامی دباؤ، اس طرح کی پریکٹسز کر کے آپ پاکستان کو نیچے نہیں دبا سکتے. وہ دور گیا. اب پاکستان ایک نئے پیرائے میں، ایک نئی قوت کے ساتھ، نئے اتحاد کے ساتھ، نئے جیو اکنامک ویو کے ساتھ یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اگلی حکومتیں بھی اسی لائن کو اڈاپٹ کریں گی، اور اسی میں پاکستان کی بھی عزت ہے، ہر پاکستانی کی عزت ہے. اور میں پورے قوم سے، پوری عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر اس عزت والے راستے پہ قائم رہے تو دنیا آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. اور پاکستان کی جو پوٹینشل ہے، جو اکنامک پوٹینشل ہے، جو اسٹریٹجک پوٹینشل ہے، جو اسٹریٹجک اس کی اسٹرینتھ ہے، وہ اتنی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتی. امریکہ میں واضح کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. میں کوئی دھمکی والی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں، مزید رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوست دھمکی کے ذریعے نہیں. تو یہ 2 میرے اہم پیغام تھے جو میں آپ تک شیئر کرنا چاہتا تھا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس لائن کو، اپنے عزت دار راستے کو اپنائیں گے اور اپنی حکومت کا، اپنے ملک کے قوت میں اضافہ کریں گے، اور یہ ہر پاکستانی پہ لازم ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.